بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خدا یار چنڑ۔ پاکستان کے اندر عجیب حالات ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی شخص پاکستانی خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہا۔ ہر شخص خوف میں مبتلا ہے۔ ہر شخص یہی سوچ رہا ہے کہ صبح کیا ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ پہلی بار یہ جمہوریت دیکھنے کو آئی ہے۔ جو بھی بولتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ اگر کوئی اس حالات کے اندر، یہ کیسی جمہوریت ہے پاکستان کے اندر، اگر کوئی سیاسی آدمی حق کی آواز اٹھائے اس کے اوپر FIR، تشدد اور جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی صحافی یا کوئی سیاسی وہ بولے، صحافی کی بھی زبان بندی کی جاتی ہے۔ سیاستدان کے ساتھ بھی یہی حرکت ہوتی ہے جو شہباز گل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے کراچی میں جمیل فاروقی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی FIR برہنہ کر کے تشدد کیا گیا۔ آج وہ عدالت میں جب پیش کر کے واپس لے جا رہے تھے تو اسے گھسیٹتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے اسے گاڑی میں پھینکا گیا۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ شہباز گل بھی آج اس نے بھی یہ بیان دیا کہ میرے اوپر تشدد کے علاوہ میری مخصوص جگہ پر انہوں نے بجلی کے کرنٹ لگا کر مجھے اذیت دی، جو مجھے ذہنی اور جسمانی ٹارچ کیا گیا، جو کہ میری حالت ٹھیک نہیں ہے، کہ جو تو میڈیکل میں کرواؤں گا تو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ کیونکہ ہر شخص اب، کیونکہ دراصل یہ جو لوگ امپورٹڈ حکومت ہے، جو ان کا مکروہ ظالمانہ چہرہ کھل کے سامنے ہے، ان کا تشدد کرنا، پھر تشدد کر کے لوگوں کو عوام کے اندر دکھانا، مقصد یہی تھا کہ عوام کے اوپر دھاک بٹھانا۔ کوئی بھی شخص ان کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی بھی شخص بولتا ہے، ان کو اتنا خوف پھیلا دیا جائے کہ وہ بولنے کی جرات ہی نہ کرے، ہمت ہی نہ کرے۔ اور جن لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں ان کے اوپر اتنا ذہنی اور جسمانی تشدد کرتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ یہ بھی جرات نہ کرے۔ یہ اس طریقے کے ہوچے ہتھ کنڈے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے، جو ایک پورے پاکستان کے اندر ہر شہری پاکستانی ایک خوف میں مبتلا ہے، کہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے، کہ ہر شخص یہی سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ یہ پاکستان میں اندر یہ بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جس بندے کے خلاف FIR ہوتی تھی، جیل جاتا تھا، جس کے اوپر تشدد ہوتا تھا، اس کو کم از کم یہ تو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے فلاں جرم کیا ہے، فلاں جرم کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ اب تو جرم جو سزا جس کو دی جا رہی ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے سزا کس بات کی دی جا رہی ہے۔ جو سزا دینے والا ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ میں سزا اس کو کس جرم میں دے رہا ہوں۔ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر ملک انارکی کی طرف جائے گا، پھر نفرت ہی نفرت پاکستان کے اندر ہوگی۔ کیونکہ آج خیر پاکستان اپنا جو عمران خان کا ایک جلسہ تھا ہری پور کے اندر، یہ ان کی تقریر کے اندر کافی کچھ چیزیں پازیٹیو نظر آئیں، جو ایک خوشی کی بات ہے کہ اللہ کرے معاملات بہتری کی طرف آئیں۔ کیونکہ ہری پور کے اندر آج عمران خان نے جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا، بڑے تیز ہوا اور تیز شدید طوفانی بارش تھی، اور بڑی تعداد کے اندر ہری پور کی تاریخ میں شاید یہ پہلا اتنا بڑا جلسہ جو عوام فیملیوں کے ساتھ اتنی شدید بارش میں، خواتین، بچے، سب لوگ جم کے کھڑے رہے اپنے لیڈر کی تقریر سننے کے لیے۔ کوئی ایک شخص بھی آگے پیچھے نہ ہوا۔ عمران خان بھی تقریر کے اندر، اپنے جلسے تقریر کے اندر بھیگتا رہا، لیکن تقریر اس نے ختم نہیں کی۔ اتنا ضرور کہا ہے کہ میں جلدی اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آج وہ بارش کی وجہ سے جلسہ اتنا لانگ ہونا تھا، تھوڑا سا شارٹ تو ہوا ہے، لیکن عمران خان نے جو اپنا موقف ہے وہ بھی عوام تک پہنچایا، اور جو اپنی تقریر جو تھی اس کا متن بھی عوام تک آیا۔ آج کی جو تقریر تھی عمران خان کی، اس کے اندر کافی تبدیلی نظر آئی ہے، ورنہ ہر تقریر کے اندر عمران خان امپورٹڈ حکومت اور جو پہلے چور لٹیرے یا جو امپورٹڈ حکومت کے جتنی قیادت ہے ان کے اوپر تو بات کرتا رہتا تھا، تنقید کرتا رہتا تھا، لیکن ان کے ساتھ اداروں کے اوپر ہی تنقید ہوتی تھی۔ آج ہری پور کے جلسے کے اندر اداروں میں تنقید تو دور کی بات، بلکہ عمران خان نے آج سوشل میڈیا اپنے ورکرز کو واضح کہا کہ آپ
پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم نے پاکستان کے اندر رہنا ہے، پاکستانی اداروں کو مضبوط کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اس لیے پاکستانی اداروں کے اوپر کوئی ورکر سوشل میڈیا کے اوپر یا کوئی بھی ورکر تنقید نہ کرے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے اندر رہنا ہے، یہ پاکستان کے ادارے ہیں، ان کی خیر مانگنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی شخص آج یہ بھی انہوں نے ذرا اپنے ورکر کو اداروں کے معاملے میں بھی کافی تنبیہ کرتے ہوئے بتایا کہ تنقید کا سلسلہ بند کیا جائے، ادارے جو ہمارے ہیں معزز محترم ہیں، ان کے اوپر تنقید مت کریں۔ اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی خان صاحب نے آج اپنے خاص طور پہ سوشل میڈیا کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے میرے خلاف ایف آئی آر اندراج کی اور مجھے گرفتار کرنے کے پلان بنے، میرے جو جلسہ جلوس یا میرے بیانات ہوتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر چینلز کے اوپر دباؤ تھا، نہیں چلانے دیا جاتا تھا۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کو، سوشل میڈیا کو، یہ اتنے زبردست نوجوان ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے مدد لیتے ہوئے پوری پاکستانی قوم تک ہر طرح کی پل پل کی خبر جو عوام تک پہنچاتے رہے۔ اس میں عمران خان کافی خوش تھے اور شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور ان کا خراج تحسین بھی پیش کر رہے تھے۔ اور آج مزے کی بات ہے کہ خاص طور پر عمران خان نے جو کافی عرصے کے بعد جو یہ بات کی ہے، اس بات کے اندر بڑا وزن ہے، اس بات کے پیچھے ضرور کوئی بات ہے، معاملات کافی بہتر اور ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ جو کافی گرم موسم ہے یہ ٹھنڈا ہونے والا ہے، معاملات بہتر ہونے والے ہیں، پی ٹی آئی کی بہتری کی امید ہر طرح کی نظر آ رہی ہے۔ کہ آج عمران خان نے واضح کہا کہ میں کال دینے والا ہوں، میں پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ تیار ہو جاؤ اس کال کے لیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میری آخری کال ہوگی، اس کے بعد کال نہیں ہوگی۔ یہی کال جو ہے اپنا امپورٹڈ حکومت کو بہا لے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں جتنی بھی امپورٹڈ حکومت، بلکہ نام لے لے کر فضل الرحمان کو ڈیزل کا، زرداری کو ڈاکو کا، شہباز شریف، نواز شریف چور جو بیٹھے ہیں، ان کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلد الیکشن کا اعلان کر دیں، ورنہ میں جب کال دوں گا تو پورے پاکستان کے چاروں پانچوں صوبوں سے عوام نکلے گی، کے پی کے، کشمیر، پنجاب، چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیر لیا جائے گا، اسلام آباد کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ ہوں گے، نہ تو فضل الرحمان، نہ شہباز شریف، نہ زرداری، کوئی بھی یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اس سیلاب کو، اس ریلے کو، عوامی ریلے کو نہیں روک پائے گی۔ یہ اتنا بڑا عوامی ریلا ہوگا جو امپورٹڈ حکومت کو بہا کر لے جائے گا۔ میں پھر امپورٹڈ حکومت کو وارن کرتا ہوں کہ بہت جلد الیکشن کا اعلان کر دیں، یہی آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اور خاص طور پہ آج کی تقریر کے اندر عمران خان بڑے مطمئن بھی نظر آ رہے تھے، اور عوام کو جب یہ بات کی کہ آپ کو جب میں کال دوں گا اب سب لوگوں نے نکلنا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ آپ کی آخری کال ہوگی، اس کال کے بعد کوئی کال نہیں ہوگی، اس کال کے بعد اب آپ الیکشن کی تیاری کریں، کیونکہ الیکشن بہت جلد آنے والے ہیں۔ الیکشن کی بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ جنرل الیکشن بہت جلد آنے والے ہیں۔ حالات یہی لگتے ہیں کہ اللہ کرے ایسے ہوں، کچھ متحرک شخصیات تھیں جو اس معاملات کو بہتر کرنے کے طرف جا رہے تھے، اللہ کرے بہتر ہو، حالات بہتر ہوں، کیونکہ ملک کے اندر پوری پاکستانی قوم بھی پریشان ہے، اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس کا واحد حل بھی الیکشن ہے۔ اللہ کرے جلد الیکشن ہوں تاکہ قوم جو فیصلہ کرے، جو آئے ملک چلائے، اور اس ملک کے اور قوم کے لیے بہتر سوچے۔ شکریہ۔